الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، ہمارا جو درس چل رہا ہے یہ دین کی بنیادی ضرورتوں سے متعلق ہے۔ اس درس میں آپ کی حاضری مسلسل اور کنٹینیو ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ سب برابر آ رہے ہیں تو بتائیں یہ کون سا درس ہے؟ درس نمبر کتنا ہے؟ کتنے نمبر کا درس ہے؟ تو اس درس میں مسلسل حاضری چاہیے، کیونکہ یہ لیکچر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ دین ہے، دین کی اساس ہے۔ اور جس کتاب سے درس دے رہا ہوں اس کا نام ہی اساسیات المسلم ہے۔ اس نام سے ڈاکٹر یحییٰ نے جس نام سے کتاب لکھی، اسی نام سے یوٹیوب پر انہوں نے ایک چینل بھی بنایا ہے، اور اس چینل پر وضو کا طریقہ جو بیان ہوگا اس تعلق سے ویڈیو اردو زبان میں، تیمم کا طریقہ، پوری نماز کا اردو زبان میں ویڈیو کے ذریعے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہی اساسیات المسلم، اساسیات جس کو ہم بیسک کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جو آج موضوع ہے وہ موضوع ہے وضو کا مسنون طریقہ اور وضو کے جو نواقض ہیں۔ دراصل ہم نے ان چیزوں کو پڑھ بھی لیا ہے۔ وضو سے متعلق ہم نے کون سا مسئلہ حل کیا ہے؟ وضو کے شرائط، وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں، ان تین چیزوں کو ہم نے کور کیا، لیکن وضو کا جو تفصیلاً طریقہ ہے ابھی ہم اس میں نہیں داخل ہوئے۔ تو آج وضو کا طریقہ تفصیلاً معلوم کریں گے۔ تین چیز ہم نے معلوم کی تھی، آج طریقہ معلوم کریں گے، اور نواقض وضو کا ہم بیان پڑھ چکے ہیں تو سرسری انداز میں اس کو بھی جانیں گے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے وضو کی شرطیں جانی۔ وضو کی کون کون سی شرط؟ اسلام ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، اور پانی مطہر ہونا چاہیے۔ جس پانی سے وضو کرنا ہے وہ پانی پاک کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور وضو میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ وضو کرتے وقت جلد پر پانی جائے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ شرطیں۔ اور وضو کے فرائض ہم نے 6 فرائض ہم نے پڑھے تھے۔ پہلے نمبر پہ پورے چہرے کو، کامل چہرے کو دھلنا ہے، جس میں ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، کلی بھی کرنا ہے، پورے چہرے کا دھلنا، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ دوسرا فرض ہے کہ ہم دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھولیں گے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا جس میں کان بھی ہے، یہ تیسرا فرض۔ چوتھا فرض ہے پورے پیر کا ٹخنوں سمیت دھلنا، تو یہ چوتھا فرض ہے۔ اور وضو کا 5واں فرض ہے ترتیب سے دھلنا، جو ترتیب اسلام نے ہمیں وضو کی ترتیب بتائی ہے اس ترتیب سے دھلنا۔ اور چھٹی شرط ہے وضو کے اندر موالات کا ہونا، موالات یعنی پے در پہ وضو کرنا۔ تو یہ 6 جو ہے ہم نے فرائض بیان کیے تھے، اور وضو کی ہم نے سنتیں بیان کی تھی۔ وضو کی سنت میں مسواک کرنا، ہتھیلی دھلنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ علماء نے ان چیزوں کو واجبات میں لکھا ہے، لیکن یہاں سنت کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی میں خلال کرنا، ہاتھ کی انگلیوں میں، پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا، دائیں طرف سے شروع کرنا، 3 مرتبہ دھلنا، اور وضو کے بعد دعا پڑھنا، یہ سب ہم نے سنتیں جانی تھی۔ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ وضو کا مسنون طریقہ۔ آپ نے وضو کا طریقہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وضو کرتے بھی ہیں۔ آج ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وضو کا جو صحیح طریقہ ہے، ممکن ہے کچھ چیزیں آپ سے رہ جاتی ہوں، ہم آپ سے جو ہے وہ عرض کریں گے، آپ خود بھی اس کو جانیں، گھر میں دوسروں کو بتائیں، اور اس کی ویڈیو بنتی ہے، اس کو اپنی معلومات ریوائز کرنے کے لیے پھر سے اس کو آپ سنیں بھی، اور اس جو ویڈیو بنتی ہے آپ اس کو گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگ گھر میں بیٹھے بھی وہ لوگ سن سکتے ہیں، اور دین کے جو اساسی مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان کو وہ گھر بیٹھے جان سکتے ہیں۔ آئیے ہم وضو میں داخل ہوتے ہیں۔ وضو کا مسنون طریقہ ہم جانیں گے۔ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ وضو کو ہم پوائنٹ وار تقریباً ہم 9 پوائنٹ میں وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی چیز وضو میں سب سے اول نمبر کی چیز ہے نیت کرنا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کا تعلق دل سے، نیت کی جگہ، نیت کا محل اور مقام کیا ہے؟
دل ہے. تو جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے کیا اس کے اندر آواز ہوگی؟ اس کے اندر الفاظ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. آپ جب مان رہے ہیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور وضو میں ہم سب سے پہلی چیز نیت کریں گے، تو جب ہم نیت کریں گے تو اس کا اظہار الفاظ کے ذریعے ہوگا یا دل کے اندر ارادے سے ہو جائے گا؟ ارادے سے ہو جائے گا. کیوں؟ یہ ہماری عقل بھی کہہ رہی ہے. شریعت کا مسئلہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل یہ پوشیدہ چیز ہے، جسم کے اندر کا حصہ ہے، اور نیت اندر کی چیز ہے، اس کو زبان سے اظہار کرنے کا تعلق ہی نہیں اس کا. اور جب اب یہ تو جو ہے جو ہمارے اپنے یہاں احناف کے علماء ہیں، بریلوی علماء ہیں، ان لوگوں نے عوام کی جو ہے اصلاح کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں زبان سے نیت کرنا. اور وہ نماز کے وقت جو ہے زبان سے نیت کرتے ہیں. تو وضو کے وقت تو بہرکیف کوئی بھی نیت نہیں کرتا. تو جب آپ نے نماز کی نیت بنا ڈالی ہے تو وضو کی بھی نیت بنا ڈالی ہے. لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، لوٹے سے کر رہے ہیں، ٹوٹی سے کر رہے ہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں، ہمارا چہرہ کس جانب ہے، اتنے فرائض ہیں وضو میں، اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں، اتنی شروط ہیں. تو صرف نماز ہی کے لیے کیوں بنایا؟ تو جس طرح سے سمجھیے، جس طریقے سے وضو کی نیت کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اسی طریقے سے نماز کی نیت کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں. زبان سے نماز کی بھی نیت نہیں کریں گے، دل سے نیت کریں گے. اور پھر آپ کو میں پتے کی بات بتاؤں، آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ہے نماز کے لیے، آپ ان کے فتاوا کو دیکھ لیں، ان کی ویب سائٹ دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جائیں اور نیت کسے کہتے ہیں آپ کو ملے گا. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. یہی چیز بریلوی جو ہے ویب سائٹ، جیسے دارالفتہ نام سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے دارالفتہ، آپ وہاں جائیں گے، پڑھیں گے نیت کسے کہتے ہیں، تو وہاں لکھا ہوا دل کے ارادے کا نام نیت ہے. بڑے بڑے فرقوں میں تو یہی ہے نا، دیوبند اور بریلوی، انہی لوگوں نے تو ایجاد کر رکھا ہے نا زبان سے نیت کرنا. روزے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ روزے کی نیت کرتے ہیں. پھر جو ہے نماز کے لیے ایک لمبی سی نیت، فرض نماز کی نیت کرتے ہیں، اور منہ میرا قبلہ شریف کی طرح. وہ امام کو بھی گھیرتے ہیں، پکڑنے بھاگنے نہ پائے اس امام کے پیچھے، کہ ایسا نہ ہو امام بھاگ جائے تو پھر. یہ بنایا ہوا ہے. سمجھنے کا، آج سمجھیں مسئلے کو، دین کیا چیز ہے. اور ہمارے یہاں جو چیز ایجاد ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے شروع میں ان کی نیت اچھی رہی ہو کہ ہم لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ تعلیم ہم کسی کو نہیں دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اگر کسی نے اخلاص سے بھی کوئی کسی کو بات بتائی ہے تو ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہو. ہم ان کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، انہوں نے غلط جو ہے نیت سے اس کام کو کیا، نیت کے اندر اخلاص رہا ہوگا لیکن کام غلط ہے، یہ اس پر ہم عمل نہیں کریں گے. نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے وضو میں دل سے نیت کریں گے، نماز کے اندر بھی دل سے نیت کریں گے، روزہ کی بھی نیت کریں گے، دل سے نیت کریں گے، زبان سے اظہار نہیں کریں گے. دل میں ارادہ پیدا ہو گیا، یہی نیت ہے. آپ جب یہاں آئے ہیں، دل میں نیت پیدا ہوئی ہمیں اسلامک سینٹر جانا، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. یہاں سے ریٹرن جائیں گے، آپ کے دل میں نیت پیدا ہوگی کہ ہم جو ہے ریٹرن جا رہے ہیں. اگر آپ کی نیت جو ہے اپنے روم میں جانے کی نہ ہو، آپ مارکیٹ جانا چاہتے ہوں، تو آپ کی نیت بدل جائے گی، آپ کا قدم بدل جائے گا، آپ کا عمل بدل جائے گا. اب یہ سے ترتیب دینے لگے کیسے آئے تھے، ہم کو بازار جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کیسے جانا ہے، ٹیکسی کیسے لینا ہے، کیسے، پوری ترتیب آپ ذہن میں بنا لیتے. اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام نیت. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جو نیت بنائی گئی ہے، نمازوں کے نام سے نیت نامے کی کتاب ملتی ہے، فرض فجر نماز کی نیت، ظہر نماز کی نیت، عصر نماز کی نیت، یہ سب بناوٹی ہے. اور دین بنانے والی چیز نہیں ہے، دین ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے. تو ہو بہو دین پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، اور کسی کو ہو بہو دین کی وہی بات بتانی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں، اپنی طرف سے اس میں نہ اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کم کرنا ہے. تو وضو کے ہم 9 پوائنٹ بتائیں گے. پہلی چیز، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نیت کرنا. وضو کے لیے نیت کریں گے. اور نیت کون سی، کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے، طہارت کے لیے، بندگی کے لیے، نماز کے لیے. پہلی چیز ہم نیت کریں گے. اور نیت کیسے کریں گے؟ دل سے کریں گے. دوسرے نمبر کی چیز وضو میں، دوسرا نمبر وضو کرنے سے پہلے نیت کریں گے. دوسرے نمبر پر زبان سے بسم اللہ کہیں گے.
بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ بسم اللہ مکمل بولنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے بولتے بھی ہیں، اگر کوئی بول دیا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن صرف بسم اللہ، کتنا؟ بسم اللہ، اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کے اندر جو ہے آ گیا کہ میں اللہ کے نام سے یہ کام ابتدا کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اسی کے اندر آ گیا۔ اور یہی چیز ہے اور یہی بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب آپ بڑی گائے ذبح کرتے ہیں، ایک بڑا سا اونٹ ذبح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ تو کوئی چھوٹی چیز ہے یہ؟ لوگوں کو لگتا ہوگا بسم اللہ یار اس میں کچھ کم ہے، کیوں نہیں ہم پورا اس کے اندر داخل کرتے ہیں؟ کم نہیں، مکمل چیز ہے یہ، اور بہت بڑی چیز ہے، اس کو بس سمجھنا ہے۔ جہاں جو چیز آیا ہے اسی طریقے سے ہبہو انجام دیں۔ جیسے آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ بھی آگے ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، بسم اللہ بھی کسی روایت میں کسی میں نہیں بھی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بسم اللہ کا استعمال سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ معروف نہیں تھا، یہ چیز معلوم نہیں تھی، بسم اللہ کا پورا مطلب لوگوں کو یہ معلوم تھا ہمیں پورا پڑھنا پڑے گا لازماً۔ تو یہ کہ جب آپ وضو کریں گے تو صرف بسم اللہ کہیں گے مختصر، اور یہ بسم اللہ وضو کے اندر پڑھنا مسنون ہے، بعض علماء نے لکھا ہے واجب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اور جنہوں نے کہا واجب ہے تو ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی بسم اللہ بھول گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، ترک واجب سے وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی بھول گیا بسم اللہ بولنا تو کوئی حرج کی بات نہیں، وضو ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ وضو سے پہلے بسم اللہ کا نام مسنون سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے انگلیوں کے درمیان خلال کرتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کلائیوں تک 3 بار دھلنا، خلال کرتے ہوئے۔ خلال کا مطلب انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کریں، آگے سے پیچھے سے دونوں طرف سے، تاکہ یہ جو کلائی تک کا حصہ ہے، ہتھیلیوں میں کلائی تک کا حصہ پورا دھل جائے۔ اور ویسے تو شروع کدھر سے کریں گے؟ دائیں سے کریں گے، پھر بائیں میں کریں گے، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ چاہیے نا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ لگائیں گے، تو اس لیے ایک ساتھ دھلتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں یہ نہیں بولیں گے کہ بایاں دھلا گیا دایاں دھلا گیا، نہیں، چونکہ ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے، اس لیے ایک دوسرے ہاتھ سے کلائی تک 3 مرتبہ دھلنا چاہیے اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے ناک صاف کیجئے اور کلی کرتے وقت دایاں ہاتھ اور ناک جھاڑتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیجئے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے ناک صاف کرنا اور کلی کرنا، کلی کریں گے اور ناک صاف کریں گے، یہ دونوں واجبات میں سے ہیں، وضو کے واجبات میں سے ہیں۔ یہ دھیان سے سن لیں، یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ تالاب میں نہاتے ہیں، شاور میں نہاتے ہیں، مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ شرعی علم بتا رہا ہوں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا یہ وضو میں بھی ضروری ہے اور غسل کے اندر بھی ضروری ہے۔ اگر آپ تالاب میں چھلانگ لگا کے ڈبکی لگا کے نکل جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے منہ کے اندر بھی پانی گیا ہو یا ناک میں پانی بھی گیا ہو، ڈبکی لگا کر کے آپ اٹھیں گے، اندر پانی نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ آپ عمدن ناک کی اور منہ کی صفائی نہ کریں۔ شاور سے بھی نہا رہے ہیں تو آپ منہ میں کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کریں، یہ غسل کے اندر ہے۔ جو عورتیں بھی حیض کا غسل کر رہی ہیں، نفاس کا غسل کر رہی ہیں، جنابت کا غسل کر رہی ہیں، یا ہم لوگ طہارت کا غسل کر رہے ہیں، تو غسل کے اندر بھی ناک میں منہ میں پانی جانا چاہیے، اور وضو کے اندر بھی ناک میں پانی ڈالنا ہے اور منہ میں کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ یہاں پر اس عمل کو سمجھ لیں، حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یعنی اونچے درجے کی حدیث ہے۔ ان حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک اور منہ کی صفائی کرتے تو ایک چلو پانی لیتے، آدھا پانی منہ میں ڈالتے، آدھا پانی ناک میں لے جاتے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم کے اندر ہے۔ ایک ہی چلو سے منہ میں پانی لیتے، ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، منہ میں پانی لیتے اور ناک میں پانی لیتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لیکن بعض احادیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ منہ کی کلی کے لیے الگ سے پانی لیں
ناک کی صفائی کے لیے الگ سے پانی لیں، یہ حدیثوں میں اس کا بھی آتا ہے، لیکن قوی اونچے درجے کی حدیث اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے منہ میں لیں اور ناک میں لیں، یہ افضل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جائز یہ بھی ہے کہ الگ الگ پانی لے سکتے ہیں، منہ کے لیے بھی اور ناک کے لیے بھی، یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اونچے درجے کی حدیث بخاری مسلم میں ایک ہی چلو کا مسئلہ ہے۔ ایک چیز اور سمجھیں کہ جب آپ جو ہے نا منہ، سب سے پہلے منہ میں بھی پانی لیں گے، ناک میں بھی پانی لیں گے، جب آپ ناک میں پانی لے رہے ہیں اس کو بولتے استنشاق، استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا، اور جب آپ ناک کی صفائی کرتے بولتے استنثار، استنثار، ناک کی صفائی کرنا۔ جب آپ پانی لے رہے ہوتے ہیں، اس سمجھیے ایک طہارت اور عبادت کا کام ہے، تو یہ دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے، کس سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ اور جب آپ ناک کی صفائی کریں گے تو آپ نجاست کی صفائی کر رہے ہیں، اس وقت کون سا ہاتھ استعمال کریں گے؟ بایاں ہاتھ۔ ٹھیک ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو ابھی جو مسئلہ تھا چوتھے نمبر پہ کہ ہم کلی کریں گے اور ناک کی صفائی کریں گے، کتنی بار کریں گے؟ 3 مرتبہ کریں گے، اور ایک چلو سے منہ اور ناک دونوں کے لیے پانی لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، لیکن الگ الگ پانی لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پانی ناک میں استعمال کرنے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، اور پانی صاف کرنے کے لیے، ناک کی صفائی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ چوتھا پوائنٹ۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ پہ، اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیجئے۔ اب آپ چہرے کو دھلیں گے۔ اب آپ کو چہرہ بتا دوں، وضو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، یہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہوا، آج پتہ چلے گا۔ چہرہ بولتے ہیں کسی کو، ایک چہرہ کا فگر اور اس کی جو ہے تعریف آپ کو بتاؤں۔ چہرہ جس کو نماز کے اندر وضو جو کیا جاتا ہے، تو اس وضو کے اندر جو چہرہ دھلتے ہیں پورا چہرہ، چہرے کس کو چہرہ بولتے ہیں؟ تو یہ چوڑائی میں کان کے درمیان کا حصہ، ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، اور لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں، عادتاً اگتے ہیں بال، ایسا نہیں کہ گنجا آدمی کا تو بہت دور پہنچ جاتا ہے نا، تو وہاں سے نہیں، پیشانی کا بال یعنی جو عادتاً جہاں سے اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو بہت دور تک چلا گیا، صاف ہو گیا ہوگا تو ایسا نہیں تو وہاں تک لے کے جائیں گے، نہیں، جہاں سے عادتاً اگتا ہے وہاں سے چہرے کی شروعات ہوتی ہے لمبائی میں، اور یہ جو ٹھڈی ہے، ٹھڈی یا ٹھوڑی جس کو انگلش میں چین کہتے ہیں، تو تھوڑی کے نچلے حصے تک، ٹھڈی کے نچلے حصے تک لمبائی میں قصاص راس، اسے بولتے ہیں قصاص راس، جہاں سے بال اگتا ہے، سر کا اگلا حصہ اور جو ہے ٹھڈی کے نچلے حصے تک، اس درمیان کے چہروں کو بولا جاتا ہے۔ اس میں آپ پیشانی آ گئی، آنکھ بھی ہے، اس میں جو پلکیں ہیں، ابرو ہے، مونچھ ہے، ہونٹ ہے، ناک ہے، یہ سارے اس کے اندر داخل ہیں، گال ہے، سب اس کے اندر داخل ہے، اور اسی میں داڑھی بھی شامل ہے، چہرے میں داڑھی بھی شامل ہے۔ یہ تو چہرے کا میں نے وہ بتایا۔ اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ جو کان کا سوراخ ہے نا، کان کا سوراخ، اس کے پاس بغل میں بال بھی ہے نا، تو یہ بال کان کے سوراخ کے سامنے جو بال ہے وہ چہرے کا بال ہے، اور سوراخ سے اوپر والا جو بال ہے اس سر کے بال میں آتا ہے۔ جب آپ بال مڈاتے ہیں تو نائی کہاں تک موڑتا ہے؟ نیچے تک لاتا ہے نا، جو سر کا حصہ ہے اس لیول تک لاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے نا، وہ یہیں اوپر تک نہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ نیچے تک پٹی بناتا ہے۔ تو سر کا بال کہاں تک ہے؟ یہ کان کا جو سوراخ ہے، یہاں سے سر کا حصہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے اندر یہ اوپر والا حصہ، اس کو صدغین بولتے ہیں عربی میں، صدغین، یہ آنکھ اور کان کے بیچ کی جو ہڈی ہے، گال سے اوپر کی ہڈی، اور ایسے یوں جو گھوما ہوا ہے، اس کو صدغین بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے تھے تو اس وقت اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، تر ہاتھ، گویا کہ آپ دھلنے میں جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، دھلنے میں جو اس کے بعد کا ایریا ہے یا سر کا بیچ کا حصہ ہے اس کو دھلا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے اوپر کا حصہ سر کے اندر داخل ہے، اس کو صدغین بولتے ہیں، جس کو اپنے یہاں اردو میں کن پٹی بولتے ہیں، جو مارتے ہیں جھاپڑ کن پٹی میں۔ تو چہرے کا حصہ آپ کو بتا دیا۔ تو یہاں 5ویں نمبر پہ ہم نے بتایا آپ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اچھی طرح دھلیں گے۔ تو چہرے کا حصہ آپ کو بتایا، اس حصے کو 3 مرتبہ دھلیں گے، پوری جگہ پانی آ جانا چاہیے۔ اور جن کی داڑھی 2 قسم کی ہوگی، ایک داڑھی ہوگی گھنی داڑھی،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ایک داڑھی ہوگی ہلکی داڑھی۔ ہلکی اور گھنی داڑھی میں فرق یہ ہے کہ ہلکی داڑھی وہ ہے جس کی وجہ جسے دیکھ کر اندر کی جلد نظر آئے، چمڑی نظر آئے، وہ ہلکی داڑھی ہے، اور گھنی داڑھی وہ ہے کہ اندر کی جلد نظر نہ آئے، وہ گھنی داڑھی ہے۔ تو اب جب چہرہ دھولیں گے جس کی گھنی داڑھی ہے تو سامنے والی جو داڑھی جہاں تک پہنچ رہی ہے اس داڑھی کے ظاہری حصے کو بھی دھولیں گے، کیونکہ یہ چہرے میں شامل ہے۔ داڑھی جس نے موڑ دیا آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے کہ بھائی آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ آپ یہ نہیں کہتے آپ کی سر پہ داڑھی نہیں ہے، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ تو داڑھی کا حصہ کیا ہے؟ چہرہ۔ اس میں کافی فقہاء نے اور وضو کے مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ داڑھی میں کیسے جو ہے پانی پہنچانا ہے، لیکن جو حل اور صحیح بات ہے وہ نچوڑ آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ جب آپ چہرہ دھولیں گے تو اس سامنے والا جو فیس ہے چہرے کا اس کو 3 مرتبہ دھولیں گے، اور جس میں جو ہے کلی بھی ہے، ناک میں پانی بھی ہے، اور پھر جو ہے یہ ابرو، یہ سب ساری جگہ پہ پانی پہنچنا ہے۔ داڑھی اگر گھنی ہے تو داڑھی کا ظاہری حصہ دھلیں گے اور پھر اس کے بعد انگلی سے خلال کریں گے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، ہلکی داڑھی ہے، جلد نظر آ رہی ہے، تو پھر اندر پانی جلد تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ چہرہ کا حصہ آپ نے سمجھ لیا۔ چہرے کو کتنی مرتبہ دھلیں گے؟ 3 مرتبہ دھولیں گے، اور چہرے کا جو حصہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ داڑھی کا مسئلہ بھی بتا دیا کہ داڑھی اگر گھنی ہے ظاہری حصہ دھلنا کافی ہے، اندر پانی جو ہے داخل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن داڑھی جہاں تک ہے وہاں تک اس کے ظاہری حصے کو دھلنا ہے۔ اور عورتوں کا بال لمبا ہوتا ہے تو وہ تو مسح کا مسئلہ ہے، اس میں عورتوں کو نیچے تک کمر تک بال ہے تو وہاں تک نہیں لے جانا ہے، وہ ہم سر کے مسح میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ جو داڑھی کا مسئلہ ہے یعنی اس میں جو ہے ظاہری حصے تک پانی جو ہے لگائیں گے، پھر اس کے بعد درمیان میں خلال کر لیں گے۔ یہ 5واں مسئلہ تھا۔ اور 6واں مسئلہ ہے اپنا داہنا ہاتھ اپنی کہنی سمیت 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھولیں گے۔ پہلے جو ہے آپ دایاں ہاتھ کہنی سمیت دھولیں گے اور دونوں پارٹ دھولیں گے، آگے کا پیچھے کا، دونوں طرف جو ہے گھما کر کے بائیں ہاتھ سے اس کو دھلنا ہے۔ اس طریقے سے دھلنا ہے 3 مرتبہ کہ خشک نہ رہ جائے۔ اور 3 مرتبہ دھلنے کا یہ فلسفہ ہے ہی اس لیے کہ ہاتھ خشک نہ رہے، آپ رگڑ کر پانی سے ایسے جو ہے دھلیں اچھی طریقے سے کہ حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر حصہ خشک رہ جاتا ہے تو پھر وضو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وضو کی شرطوں میں سے ہے پانی کہاں تک جائے؟ جلد تک پہنچ جائے۔ یہ وضو کی شرطوں میں سے اعضائے وضو پوری طرح سے دھل جائے، پانی جلد تک پہنچ جائے، یہ وضو کی شرطوں میں سے۔ اگر آپ پانی جلد تک نہیں پہنچا پاتے ہیں یا اگر حصہ خشک رہ جاتا ہے تو وضو نہیں مانا جائے گا، الا ایک عذر ہو جس کے کسی ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہو۔ اب پانی زبردستی وہاں ڈال نہیں سکتے، اسلام نے بیماری کا خیال کیا ہے، عذر کا خیال کیا ہے، تو پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پر مسح کر لیں گے، جہاں پٹی ہے پیر میں ہاتھ میں وضو کرتے وقت اس حصے پر مسح کر لیں گے۔ تو یہ دایاں ہاتھ پہلے دھلیں گے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے کہ اب اپنے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھولیں گے۔ جس طرح سے ہم نے دایاں ہاتھ دونوں طرف دھلا تھا اسی طریقے سے بایاں ہاتھ کہنی سمیت دھولیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو شرٹ کا استعمال کرتے ہیں یا بہت ٹائٹ لباس لگاتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں ایسے جو ہے تھوڑا سا پینچت تھوڑا سا کپڑا چڑھا لیا اور ایسے وضو کر لیا، یعنی اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کہاں تک پہنچنا چاہیے، وضو کی کیفیت کیا ہے، وضو کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طریقے سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو خاص طور سے جو بڑی بڑی جامع مسجد ہوتی ہے یا جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو کر کے وضو خانے پر دیکھ لیں لوگ کیسے ہاتھ دھلتے ہیں، چہرہ ہی کیسے دھلتے ہیں، جیسے تیسے پانی مار لیا، ہاتھ پیر جیسے تیسے دھل لیا، اور خاص طور سے ہاتھوں میں دیکھا تھوڑا سا چڑھاتے ہیں، اور جن کا لباس خاص طور سے ٹائٹ ہوتا ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ پورا جو ہے ہمیں کہنی تک دھلنا ہے، وہ کوشش نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں جتنا تک پہنچ جائے بس یہ کافی ہے، جتنا ہو جائے، لیکن یہ وضو نہیں ہوگا اس سے۔ تو 7ویں نمبر پہ تھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی کہنی سمیت مکمل 3 مرتبہ دھولیں گے۔ یہ 7واں پوائنٹ تھا۔ 8واں پوائنٹ اور اہم مسئلہ ہے سر کے مسح کا، سر کا مسح اور کان کا مسح کریں گے۔ جیسے چہرہ دھلنے کی کیفیت آپ نے سمجھی ہے، اسی طریقے سے اب آپ سر کا مسح سمجھ لیں۔ سر کا مسح بھی لوگوں کو صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ سر کا مسح بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور مسلک کا اس میں اختلاف بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بال بھی ٹچ کر لو مسح ہو جائے گا،
اور کچھ لوگوں کے یہاں چوتھائی سر کا مسح کر لو ہو جائے گا، لیکن شریعت اور صحیح مسئلے کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں پورے سر کا مسح کیا جائے گا، پورے سر کا۔ اور سر کا حصہ جہاں تک بتایا میں نے آپ کو، یہ جو صدغین ہے یہ حصہ، پھر بال جہاں سے نکل رہے ہیں، اور پورے سر کا مسح ہے شریعت میں۔ تو اب سر کا حصہ آپ کو بتا دیتے، جیسے چہرے کا حصہ میں نے بتایا اسی طریقے سے اب سر کا حصہ سمجھ لیں۔ چہرے کا حصہ آپ نے سمجھ لیا، اب سر کی شروعات ہو رہی ہے، جو صدغین ہے، جو کنپٹی کا حصہ شروع ہو رہا بال کا، یہ اوپر جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو یہ جو بال اگ رہے ہیں، بال جو اگ رہے ہیں، یہ پورے بال اگنے کی جگہ، اور پھر پیچھے گدی تک۔ گدی کوئی بتا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے شروع سے ہاتھ لے جاتے دونوں اور پیچھے گدی تک لے جاتے۔ گدی کسے بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں جی؟ جہاں بال اگنا ختم ہو جاتا ہے اس کو گدی بولتے ہیں، جہاں بال اگنا ختم ہو جائے اور جہاں سے گردن کا حصہ شروع ہو جائے۔ گردن کا حصہ، گردن سر میں داخل نہیں ہے، سر کا مسح کہا گیا، گردن کا مسح نہیں۔ جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، خلاف سنت ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ سر کا مسح آیا ہے، گردن سر میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، گردن سر میں سے نہیں ہے۔ تو سر کا حصہ یہ جو بال جہاں سے نکل رہا ہے، پیچھے جو گدی ہے، حدیث کے اندر قفاہ کا لفظ آیا، من مقدم الراس، یعنی یہ بال نکلنے کی جگہ سے لے کر گدی تک، اور گدی بولتے ہیں جہاں بال ختم ہو جاتا اگنا، تو وہ سر کا حصہ ہے۔ اب آپ مسح کریں گے، دونوں ہاتھ تر کریں گے، گیلا کریں گے اور پانی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے جہاں سے بال اگنا شروع ہوا ہے، یہ جو عادتاً کہہ رہے ہیں، وہ بال جو بھول جائیے گا، جو بال اڑنے والا جو مسئلہ ہے وہاں سے نہیں کریں گے، جس کا بال آگے تک ہے نہیں، جو اصل حصہ ہے بال اگنے کا، فطرتاً جو بال اگتا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور گدی تک لے جائیں گے، اور گدی میں نے بتایا کہاں تک؟ گردن کے آخر تک۔ تو اس کا خیال نہیں لوگ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لے گئے جھٹکے سے اور ایسے چھوڑ دیے، گدی سمجھتے بھی نہیں کہاں تک لے جانا ہے۔ پورا سر کا مسح آیا تو پورا سر کور ہو جاتا اس وقت جب آپ گدی تک، نیچے بال کے اگنے تک لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے، پھر اسی ہاتھ کو دوبارہ جو ہے آگے لا کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ سر کا مسح ہوا، جس میں کان کا بھی مسح ہے۔ تو پہلے سر کو سمجھیں، شروع سر سے لے جائیں گے، پیچھے گدی تک، نیچے آخر تک بال تک لے جائیں گے، پھر اسی کو آگے لا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اگر کسی کا بال لمبا ہو، جیسے کندھوں تک جا رہا ہے، بال لمبا بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی زیادہ لمبا نہ ہو، کمر پہ نہ ہو، یا یعنی کندھے سے نیچے نہ جائے، کندھے تک جو اگر رکھنا چاہیں رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر اتنے لمبے بال ہوں تو بال کے نیچے تک نہیں لے جانا ہے، جہاں تک رسول اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا وہیں تک لے جانا ہے۔ تو سر کے شروع سے لے جائیں گے، پیچھے گدی تک، نیچے بال تک۔ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوں کرتے ہوئے، نیچے گدی تک نہیں لے جاتے ہیں، پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ اور میں نے بتایا ہے کہ وضو کے فرائض میں داخل ہے سر کا مسح، تو جو فرض ادا نہیں کرے گا وضو نہیں ہوگا۔ تو نیچے گدے تک، پورے آخر بال تک لے جائیں گے اور پھر ہاتھ لے کر کے آگے چھوڑیں گے، یہ سر کا مسح ہوا۔ اب جب آپ کانوں کا مسح کریں گے تو دونوں انگلی جو ہے، جو شہادتین کی انگلی ہے، دونوں کان کے سوراخ میں ڈال کر، سوراخ میں ڈالیں، اور کان کے چاروں طرف جو ہے کسی کیفیت میں، اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ایسے ایسے ویسے ویسے، کان کے چاروں طرف جو انگلی گھما لیں، کان تر ہو جائے اندرونی حصہ، اور پھر اس کے بعد کان کا جو باہری حصہ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے نیچے جو انگوٹھا ہے، نیچے سے لے کر کے اوپر لا کر کے پورے کان کو تر کر لیں گے۔ تر انگلی سے کان کے باہری حصے کو بھی تر کر لیں گے، شہادتین کی انگلی سے اندرونی حصے کو، اور انگوٹھے سے جو ہے باہری، کان کے باہری حصے کو۔ یہ تو ایک ہے ہی، سنا تھا آپ نے، اور میں جلد ہی جو ہے جب مطالعہ کر رہا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے تھے تو یہ صدغین کا بھی مسح کرتے تھے۔ اس لیے میں نے ایک نئی بحث پڑھی کتابوں میں کہ جو ہے یہاں کا حصہ، کان سے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے، بال جو نکلتا ہے، یہ صدغین، کنپٹی کا حصہ ہے، تو یہ سر میں داخل ہے۔ تو چہرہ جب دھلیں گے تو اس کو نہیں دھلنا ہے، اگر دھل لیے، دھلا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء نے ایک نئی بحث کی ہے اس حدیث کی روشنی میں، اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے، یہ مسح میں آ جائے گا۔ جب آپ مسح کریں گے، سر کا مسح کریں گے، جیسے یہ پوری کیفیت آ جائے گی، پورے سر کو لپیٹ لیں گے ایسا اور آگے لے آئے، اور پھر اس کے بعد دونوں انگلی سے، شہادتین کی دونوں انگلی سے کان کا اندرونی حصہ اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کو مسح کر لیں گے۔ اب جو سر کا ٹوٹل حصہ تھا کور ہو گیا، سر کا کوئی حصہ بچا نہیں،
اور جس طریقے سے کہا گیا پورے سر کا مسح کرو تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. تھوڑا بال چھو لیں یا چوتھائی سر کا مسح کر لیں مسح نہیں ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے، کس حدیث میں آیا ہے؟ دین تو دلیل پر قائم ہے نا. کون سی دلیل ہے اس کے لیے؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ میں جیسے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا، سر کا مسح، پورے سر کا مسح. حدیث کے اندر جو کیفیت بیان کی گئی، ایک تو مجمل طریقہ بیان کیا گیا قرآن میں وضو کا، پھر کیفیت بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کیفیت میں وضو کیا ہے، تو اس میں آپ نے پورے سر کا مسح کیا اور دونوں کان کا مسح کیا، اور یہ صدغین جو کن پٹی کا حصہ ہے، کن پٹی کا بھی آپ نے مسح کیا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی عورتوں کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ عورتوں کے بال جو ہے لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو جب سر کا مسح کرے گی عورت تو شروع سے لے کر کے وہی گدی تک، باہر نیچے بال تک نہیں، گدی تک لے کے جائے اور پھر آگے لا کر کے چھوڑ دے. یہ تو ایک طریقہ مردوں کی طرح ہے ہی. بعض علماء نے یہاں پہ ایک بحث یہ لکھی ہے کہ اگر عورت کا بال بگڑنے یا مسح کرنے میں دشواری ہو تو ایک مرتبہ بھی اگر ہاتھ آگے سے لے کر کے پیچھے لے جا کے چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ ایک حدیث ملتی ہے، وہ حدیث ایک صحابیہ ہیں، ربیہ بنت معوذ بن افرا، یہ صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جب ایک مرتبہ وضو کیا تو مسح کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے سے شروع کیا، اور یہ صحیح حدیث، آگے سے شروع کیا اور جو بال کی روش ہے، بال کی جہت ہے، اس جہت میں آپ نے پیچھے تک لے گیا اور دوبارہ واپس نہیں کیا آپ نے. تو اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی عورت کو، ویسے کرنا تو چاہیے پورے سر کا مسح، آگے سے لے جائیں پیچھے، پیچھے سے لے جائیں آگے، کسی عورت کو اگر کوئی دقت ہو، بال کی جیسے کوئی پریشانی آئے تو آگے سے لے جا کر کے پیچھے چھوڑ دے تو اس میں بھی سر کا مسح ہو جا رہا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا. لیکن بہتر ہے کوشش کرے جیسے نیچے اگر چوٹی بدی ہوئی ہے یا ریبن لگا ہوا ہے، پن وغیرہ کچھ لگا ہوا، بال ٹوٹے گا نہیں، تو آگے لے جا کر کے پھر پیچھے بھی ہاتھ لے آئے. یہ افضل ہے کیونکہ عام طور سے حدیثوں میں جو سر کے مسح کی کیفیت ہے یہی بیان کی گئی ہے. تو یہ مسح کا طریقہ کافی امپورٹنٹ تھا، اس لیے اس کو اچھے سے سمجھیں. یہ 8ویں نمبر کی چیز تھی. اور وہ جو حدیث بتایا آپ کو ربیہ بنت معوذ بن افرا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 128 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی حدیث صحیح ہے. ایک مرتبہ اگر کوئی لے جائے، بعض علماء نے کسی اور کے لیے بھی ذکر کیا، اگر کسی اور کو بھی دقت ہے تو ایسا کیا جا سکتا. افضل اور بہتر یہی ہے سر کا مسح آگے سے پیچھے لے جائیں، پیچھے سے آگے لے کر آئیں. یہ 8واں پوائنٹ تھا. 9واں پوائنٹ ہے اپنا دایاں پیر ٹخنے تک 3 مرتبہ دھلیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا بایاں پیر 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھلیے اور انگلیوں کے درمیان خلال کیجیے. پہلے دایاں پیر جو ہے 3 مرتبہ ٹخنوں تک دھلنا ہے. جو گولائی کا حصہ ہے دونوں طرف پیر میں آگے پیچھے، وہ گولائی دھلنی چاہیے، اس گولائی تک 3 مرتبہ پیر کو دھلیں، دائیں پیر کو، اور انگلی کے درمیان خلال کریں کہ پیر کا حصہ خشک نہ رہ جائے. پھر اس کے بعد بایاں پیر 3 مرتبہ دھلیں اور انگلیوں کا خلال کریں تاکہ پیر کا کوئی حصہ خشک نہیں رہ جائے. یہ 9 پوائنٹ میں وضو کا میں نے طریقہ بتایا، اور یہی طریقہ مردوں کے لیے ہے، یہی طریقہ عورتوں کے لیے. یہاں پر عورتوں کے تعلق سے کچھ چیزیں جو اضافی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ بھی سنیں، اور میری باتیں جن ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے ان کے بھی علم میں یہ بات رہنی چاہیے. عورتیں جب وضو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم پر اور اعضائے وضو پر بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، جیسے ناک کے اندر جو ہے زینت کی چیز ہوتی ہے، کان کے اندر بالی لگی ہوتی ہے، سر کے بالوں میں کلپ لگا ہوا ہوتا ہے نا، یا اسی طریقے سے سر کے اندر جو ہے بعض عورتیں مہندی لیپ لیتی ہیں اور وہ مہندی پڑی رہتی ہے، وہ مہندی لگا لیا اور جو ہے لگی ہوئی ہے. یا اسی طریقے سے ہاتھوں پر مہندی ہو، یا ناخن پر جو ہے پالش لگی ہوئی ہو، یا ہاتھ میں جو ہے گھڑی لگائی ہوئی ہو، یا چوڑی پہنی ہوئی ہو، یا انگلیوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، یا پیر میں پازیب لگائی ہوئی ہو، یا پیر کی انگلیوں میں کوئی چیز ہو. یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اعضائے وضو کا حصہ ان چیزوں سے کور ہو رہا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ناک کی چیز ہے یا کان کی چیز ہے، بالی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وضو کرتے ہوئے اگر لگا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا رہنا چاہیے، وضو ہو جائے گا. لیکن جیسے انگوٹھی انگلی میں پہنی ہوئی ہے، اگر انگوٹھی یعنی ہل سکتی ہے
تو پانی ڈال کے انگوٹھی کو ہلا لینا چاہیے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انگوٹھی نکال لینا چاہیے تاکہ پانی وہاں پہنچا سکیں۔ ناخن پہ پینٹ ہے یا پالش ہے اس کو اتارنا پڑے گا تبھی وضو ہوگا۔ بال پہ مہندی لگی ہوئی، مہندی کی پرت ہے، یعنی میں مہندی کا کلر نہیں بتا رہا ہوں، مہندی کی پرت جو مہندی لگایا اصلی چیز وہ ابھی تک ہے ہی، لیپ جو لگائی گئی ہے وہ موجود ہے، اس کو اتارنا ہے تب سر پہ مسا ہوگا۔ یا ہاتھ میں مہندی لگائے ہیں، مہندی کی لیپ ابھی باقی ہے، وضو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نہ اترے، اس کو اتارنا پڑے گا۔ ناخن میں پالش لگی ہوئی ہے اس کو اتارنا پڑے گا، یا کوئی ایسا پینٹ لگا ہوا ہے اس کو اتارنا پڑے گا۔ عورت ہو یا مرد ہو، ہاتھ میں گھڑی لگی ہوئی ہے، اگر پانی نہ پہنچے تو اتارنا پڑے گا۔ واٹر پروف گھڑی لگائیں، لیکن گھڑی ہلنے ڈولنے والی ہے، پانی آسانی سے اندر جائے گا، آسانی سے دھل سکتے ہیں، تو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دھلنا اور جلد تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر گھڑی لگی ہوئی پانی آسانی سے پہنچ جا رہا ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور چوڑی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، کنگن ہو، تو اگر پانی نہ پہنچے تو نکالنا ہے، پانی پہنچ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لگے رہنا چاہیے، پانی اندر پہنچا کے ہلا ڈلا کر کے ہاتھ کو پورا پانی پہنچا لیں۔ اسی طریقے سے پازیب ہو پیر میں، اگر پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اور ٹائٹ چیز ہے ایسی کوئی چیز تو ہمیں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں کو وضو میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو جب وضو کر لیتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ جب وضو کی دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح دعا ہے یہ۔ جب اس دعا کو پڑھتے ہیں کامل وضو کر کے، کامل وضو کریں، اس دعا کو پڑھیں تو کتنا اجر ملتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاؤں کامل وضو کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا نا، کامل وضو کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے جانیں گے ہم نے کامل وضو کیا، ہمارا وضو کامل ہے اور مکمل ہے، یہ اجر ہم کو ثواب ملے گا، کیسے معلوم ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 226 نمبر کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ وضو کر لیتے ہیں تو 3 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اپنے پورے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلتے ہیں سوائے سر کے مسا کے، اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابن شہاب کا ایک قول لایا۔ امام مسلم نے جو حدیث لائی ہے 226 نمبر کی، اور جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وضو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ جو میں نے کر کے دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا ہے، وضو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قول ذکر کیا ہے امام مسلم نے ابن شہاب کا۔ کون سا قول ہے؟ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ کامل وضو ہے، یہ کامل وضو۔ کون سا وضو؟ جس وضو میں تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا جائے اچھی طرح سے، اس وضو کو کیا کہتے ہیں؟ کامل وضو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن قول پیش کر رہا ہوں کامل وضو کی، یعنی حدیث میں نہیں آیا کامل وضو کیا ہے، یعنی فرمان رسول میں، یہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے قول میں سے قول بیان کیا ہوں۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، اور وضو کرتے ہیں پہلے 1 مرتبہ اپنے عضو کو دھلتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ سارے عضو کو دھلتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ وضو ہے چل جائے گا، نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ 1 مرتبہ دھلا، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وضو ہے، وضو چلنے والا ہے، صحیح ہے، نماز ہو جائے گی، نہیں چلنے والا طریقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو 2 مرتبہ دھلا۔ اب آپ نے کہا یہ مناسب وضو ہے، یعنی مناسب درجے کا وضو ہے، 2 مرتبہ دھلا، تو یہ ابن ماجہ کی حدیث بتا رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو کیا، اس میں 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھلا سوائے سر کے مسا کے، سر کا مسا 1 مرتبہ کیا جائے گا، 3 مرتبہ تمام اعضاء کو دھلا، اور آپ نے فرمایا یہ کامل وضو ہے۔ اب میں حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، پہلے قول ذکر کیا تھا اور دلیل کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث بیان کیا کہ اس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، اور اس حدیث کے بعد چونکہ یہ قول ذکر کیا ابن شہاب کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے دھلنا یہ کامل وضو ہے، اچھی طریقے سے دھلنا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کامل وضو ہے، یہ میرا وضو ہے، یہ
اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی وضو ہے. تو یہ کامل وضو 3 مرتبہ دھلنا ہے. لیکن شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقویت ملتی ہے. اسے میں نے قول بیان کیا، امام مسلم کی کتاب کے حوالے سے قول بیان کیا، تو اس اعتبار سے تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے اپنے اعضائے وضو کو دھلنا یہ کامل وضو ہے. اس طرح سے اگر کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو جائے گا. یہ ہم نے وضو کا طریقہ بیان کر دیا. تو اس وضو کے طریقے میں کچھ چیز آپ کے لیے نئی تھی یا ساری چیزیں آپ نے سنا تھا، پڑھا تھا؟ کچھ ہے تھی نہیں، کچھ چیزیں اس میں نئی تھی آپ کے لیے، یعنی مکمل طریقے سے جو وضو کا طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کی. اب جہاں پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن وضو نہیں کر سکتا ہے کوئی مریض پانی سے، ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو ہمیں تیمم کا طریقہ بھی جاننا ہے. تیمم کا طریقہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور تیمم کا طریقہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ پاک مٹی ہو یا مٹی والی کوئی بھی چیز ہو، پاک دیوار ہو یا مٹی کی اینٹ ہو یا مٹی سے بنا ہوا کچھ بھی ڈھیلا کچھ بھی ہو، مٹی کی چیز ہو، شے وہ مٹی ہو، تو اس پر دونوں ہاتھ ایک مرتبہ ماریں گے. اس پر دھول جمی ہونی چاہیے، پتھریلا ایسا چکنا نہ ہو جیسے سنگ مرمر ہے نا، سنگ مرمر ٹائپ کا نہیں، کچھ دھول مٹی ہو اس کے اندر. مجبوری میں یعنی بیڈ پہ بھی ہاتھ مار سکتے ہیں. ایسا مریض جس کے پاس کوئی نہیں، صرف بیڈ ہے، صرف سنگ مرمر ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، وہ کیا کرے، کہاں جائے گا؟ تو وہ اپنے بیڈ پہ ہی ہاتھ مار لے، جہاں بھی دھول مٹی، جیسے یہ اور کوئی آپشن نہیں، یہ دیوار ہے، اس پہ مٹی لگی ہوئی دیوار ہے، ہم اسی پر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی ہماری تلاش کہ پاک مٹی، دھول مٹی والی، اس پر دونوں ہاتھ ماریں. مارنے کے بعد جو ہے اگر مٹی لگ گئی ہے تو پھونک لے، نہیں بھی پھونکتے کوئی حرج نہیں، مٹی پھونک دیں. اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پھیریں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پھیریں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. اس طریقے سے تیمم ہو جائے گا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، اس سے غسل بھی ہو جائے گا، دونوں کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، جیسے تیمم کی بہت ساری حدیثیں آئیں، تو میں نے پہلے جو ہے یہ بھی بتایا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ لگانا ہے، پھر دائیں کو بائیں پہ لگانا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دائیں سے بائیں کریں اور پھر اس کے بعد بائیں سے دائیں کریں، کیونکہ جو ہے شروعات دائیں طرف سے ہوتی ہے. کو میں نے صحیح بخاری کی حدیث بتایا تھا، 347 نمبر کی حدیث تھی جس میں تیمم کا طریقہ آیا. اس میں پہلے بائیں ہاتھ کا ذکر ہے، پھر دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن شبہے کا ذکر اس میں او کا لفظ آیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کیا تھا تو بائیں سے دائیں پر کیا یا دائیں سے بائیں پر کیا، یا کا لفظ او عربی میں آیا یا، تو وہ شبہ والا لفظ ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی دائیں بھی ہاتھ پہ کر لیتا ہے پہلے پھر بائیں پہ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو ایک دوسرا طریقہ ہے. ایک تیسرا طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ ماریں اور مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد پھر جو ہے اگر اس میں کچھ دھول مٹی لگی وہ پھونک دیں، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے ہاتھ پر مل لیں. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ دائیں بایاں بایاں دایاں، اس نے ایک دوسرے ہاتھ پہ ہاتھ مل لیں. اس میں یہ چیز نہیں شامل ہے، پورے ہاتھ پر نہیں، صرف ہتھیلی تک، کلائی تک جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ مل لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا. بعض علماء جو ہے ہاتھ ہتھیلی پہ مارنے کو چہرے کے بعد بتاتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مٹی پہ ہاتھ ماریں، اس کے بعد جو ہے دھول مٹی اڑا کے چہرے پر ہاتھ مسح کریں ہاتھ سے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو پورے کہنی سمیت جو ہے مسح کریں، پھر بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت مسح کریں. تو ایسا جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ چیز منہاج المسلم میں جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگی، اردو ترجمہ ہے، وہ طریقہ جو حدیث سے ثابت نہیں. صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ مٹی پر صرف ایک مرتبہ ہاتھ باندھیں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری نے اس حدیث پر کیا باب باندھا ہے کہ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا باب. امام بخاری حدیث کے معاملے میں کون ہے جانتے ہیں نا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین، حدیث کے معاملے میں ان سے بڑے کوئی ہیں ہی نہیں. تو انہوں نے جو حدیث سے مسئلہ بیان کیا اور باب ٹائٹل اوپر قائم کیا امام بخاری نے، وہ سمجھیے امام بخاری کی فقاہت ہے، ان کی سمجھ ہے، بہت بڑی بات امام بخاری نے جو ہے وہاں پر بیان کی ہے. حدیث سے جو اصل مسئلہ نکلتا ہے وہ باب کے اندر وہ بیان کر دیتے ہیں.
تو ایک مرتبہ ہی مٹی پر ہاتھ ماریں گے، پھر پھونک مار کے بائیں سے دائیں پر مار لیں، دائیں سے بائیں پر مار لیں، اور ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ مسح کا یہی طریقہ ہے۔ تو وضو کا طریقہ اور مسح کا طریقہ ہم نے جان لیا۔ اب آتے ہیں نواقض وضو پر۔ نواقض وضو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، ابھی پھر ہم جو ہے سرسری اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ نواقض وضو کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس سے وضو ٹوٹ جائے، حدث لاحق ہو جائے اور ہمیں وضو کرنا پڑ جائے، یا تو نماز کے لیے، یا پھر طواف کے لیے، یا پھر صاحب کتاب نے ڈاکٹر یحییٰ نے یہ بھی کہا کہ مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو میری جہاں تک اپنی جو ہے سمجھ ہے، دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی مصحف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، مصحف سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اگر وضو کے بغیر جو ہے اس کو نہیں چھوا جا سکتا تھا تو اس قرآن کو مسلمان کے علاوہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، کسی غیر مسلم کو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کسی ہندو کو ہم دے نہیں سکتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھا تھا، تو اس خط میں قرآن کی آیت تھی، تو اس خط کو ناپاک آدمی نے چھوا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہ بھی تو قرآن ہی ہے، قرآن کی آیت بھی ایک طرح سے قرآن ہی کے زمرے میں ہے۔ تو بہرکیف یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وضو کے بغیر پڑھیں، یہ تعلیم نہیں دے رہا ہوں، لیکن جائز ہے، وضو کے بغیر بھی کوئی چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے، اور افضل صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وضو کریں، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن تلاوت کریں۔ اب بیان کرتے ہیں نواقض وضو کون کون سی چیزیں ہیں۔ 5-6 پوائنٹ کو یہاں بیان کیا گیا۔ پہلی چیز، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ہوا ہو، مزی ہو، منی ودی ہو، منی سے بھی خون ہو، کنکری ہو، کیڑے مکوڑے ہو، آگے اور پیچھے کے راستے سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ طاہر چیز بھی نکلے، جیسے بہت ساری عورتوں کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے۔ لیکوریا سمجھتے ہیں؟ پانی یا رطوبت کا نکلنا، عام طور سے ڈسچارج ہوتا رہتا ہے عورتوں کا، تو یہ طاہر ہے، یعنی حکمن یہ طاہر ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی کا حصہ ہوتا ہے، یہ طاہر حکمن۔ لیکن طاہر چیز نکل رہی ہے، لیکن یہ ناقض وضو ہے، لیکوریا کی عورت ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، تو نماز کے لیے جو ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ وائٹ ڈسچارج ہونا ناقض وضو ہے، وہ کہ ہے پاک کے معنی میں حکمن پاک ہے، لیکن ناقض وضو ہے۔ تو آگے پیچھے کی شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری نمبر کی چیز ہے فقدان عقل۔ عقل جو ہے گم ہو جانا، عقل ختم ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عقل کس کس چیز سے زائل ہو جاتی ہے؟ جیسے عقل زائل ہوتی ہے جنون سے، پاگل پن سے، کوئی پاگل ہو جائے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے طبعی طور پر بے ہوشی آ جائے، طبعی طور پر کوئی بے ہوش ہو جائے، فطری طور پر غشی کھا کے گر جائے اور وہ بے ہوش ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوا کے ذریعے کسی کو بے ہوش کیا جائے، انجیکشن کے ذریعے یا کچھ سنگھا کر کے بے ہوش کر دیا جائے، تو اس سے بھی عقل انسان کی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی ناقض وضو ہے۔ یا اسی طریقے سے دماغ چکرانے یا کسی مرض کی وجہ سے، سکر کی بیماری ہو، کمی زیادتی ہو جائے اس بیماری میں، اس سے آدمی کی عقل معاف ہو جائے، یا گہری نیند آ جائے اور اس کا شعور احساس ختم ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے ایک بھائی نے اسی مسئلے سے ریلیٹڈ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ جیسے پاکستان میں نسوار بہت کرتے ہیں نا، جو ہے بہت کرتے ہیں، اور انڈیا پاکستان میں جیسے سگریٹ کا استعمال ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سگریٹ بھی دھڑلے سے پیتے ہیں، تو یہ تو جو حرام چیز ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے نسوار کیا یا سگریٹ پیا، عقل معاف نہیں ہوئی، اس سے معاف نہیں ہوتی۔ جیسے انڈیا میں منجن کے طور پر گل کا استعمال ہوتا ہے، پاؤڈر ہے یہ، لیکن اس کے اندر ہلکا نشہ ہوتا ہے، لیکن نشہ چڑھتا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے نسوار کر لیا، سگریٹ پی لیا، لیکن منہ میں تو بدبو آ گئی نا۔ اگر آپ وضو کیے ہیں اور پیاز کھا لیے، کچی پیاز، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ میں بدبو آئی نا۔ اور کیا کہا گیا حدیث کے اندر؟ مسجد نہیں جائیں گے، پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد نہیں آنا۔ یہی سگریٹ کا معاملہ، اس کے اندر بدبو ہے، یہی معاملہ جو ہے نسوار کے، اس کے اندر بدبو ہے،
تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ نجاست والی چیز ہے، بدبو والی چیزیں ہیں، اس کو آپ نماز پڑھنے والا آدمی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھائیں پئیں؟ ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جو وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا مطلب آپ استعمال کریں، نہیں، ہم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ویسے اس چیز کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو استعمال کوئی مسلمان نشہ ور چیز استعمال نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکرن حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ اب جس کے اندر بھی نشہ ہو، چاہے نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں کم نشہ ہے، ہماری جو ہے عقل نہیں معاف ہوتی ہے، ہم کو نشہ نہیں چڑھتا ہے، تو اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ جیسے گٹکھا کھاتے ہیں، تمباکو یا سورتی کھاتے ہیں، بہت سے لوگ پان کھاتے ہیں، اس میں زردہ ہوتا ہے، یا پتی کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ زہریلا مواد ہوتا ہے، اس سب کے اندر نشہ ہے، بھانگ ہے، کوکین ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بیڑی ہے، حقہ ہے، بہت ساری چیز، یہ سب نشے کی قبیل سے ہیں۔ تو آپ نے ایک جو ہے پیمانہ دے دیا، کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ایک اصول دیا اسلام نے کہ ایک نشہ کی ایسی چیز جس کا زیادہ مقدار استعمال کرنے سے انسان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، تو اس کا کم مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے، یہ اسلام نے اصول دیا۔ مثال کے طور پہ جو ہے منجن کرتے ہیں، گل منجن جسے بولتے ہیں، پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، ہاتھ پہ لیتے ہیں اور انگلی سے یا برش سے جو ہے منجن کرتے ہیں، اس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا کہنا ہے اس میں کم نشہ ہے، ہمارا دماغ معاف نہیں ہوتا، ہم کو نشہ نہیں چڑھتا، تو ٹھیک ہے نشہ نہیں چڑھتا، لیکن اس کے اندر نشہ ہے۔ آپ اس ڈبے پہ دیکھیں، اس پیکٹ پر دیکھیں جس کے اندر یہ گل رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر ٹوبیکو تمباکو ہے، جس کے اندر نیکوٹین کا مادہ ہوتا ہے، جو زہریلا اور جو ہے اس کا مادہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، نشے کا مادہ ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، نشہ کی چیز، نشہ کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ کو نشہ چڑھے نہ چڑھے، لیکن وہ اگر اس کے اندر نشے کی ملاوٹ ہے، اس کا استعمال آپ نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسرے نمبر کی چیز میں بیان کر رہا تھا۔ تیسرے نمبر کی چیز اسلام سے ردت، اسلام سے کوئی پھر جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اب وہ باوضو نہیں رہا، وہ تو اسلام میں بھی نہیں ہے، وضو سے بھی نکل گیا، جو مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چوتھی چیز ہے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر آڑ کے، بغیر پردہ کے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مصنف نے یہاں بیان کیا ہے، ڈاکٹر یحییٰ نے، کہ پچھلے حصے میں بھی اگر ہاتھ بغیر پردے کے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن میں اس مسئلے میں یہ مانتا ہوں کہ صرف آگے والے حصے میں ہاتھ لگ جائے بغیر پردے کے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے، جو دلیل ملتی ہے، وہ اگلی شرمگاہ کا ذکر ہے، اگلی شرمگاہ کا، پچھلی شرمگاہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں دلیل سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر پردے کے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پچھلی شرمگاہ میں ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بغیر پردے کے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے تب وضو ٹوٹے گا، شہوت نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شہوت ہو یا بغیر شہوت ہو، بغیر پردے کے اگلی شرمگاہ سے ہاتھ ٹکرا جائے وضو ٹوٹ جائے گا، پچھلے شرمگاہ سے نہیں جو ہے ٹوٹے گا۔ اور اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاتھ جو ہے، ایک عورت نے پچھلے ہفتے مجھ سے سوال کیا تھا، اگر ہاتھ کمر پہ لگ جائے کپڑے پہنتے ہوئے، ازار استعمال کرتے ہوئے، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف شرمگاہ سے ہاتھ ٹکرائے بغیر پردہ کے اگلی شرمگاہ سے تب وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پانچواں مسئلہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ باقی کوئی جب بھی گوشت کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بہت سے لوگ کچھ کھائے پیے رہتے ہیں، یا ایک طریقہ میں نے دیکھا، ایک آدمی باوضو ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ کلی کرنا ضروری سمجھتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں، کلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، باوضو ہے آپ نماز میں کھڑا ہو سکتے ہیں جی۔ اور ہاں کچھ کھائے ہیں، اندر کھانے پینے کی چیز مادہ اندر چلا گیا ہے تو کوئی ضروری نہیں پانی پینا۔ ہاں اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع ہے، ایسا نہ رہے کہ دانت میں یا منہ کے اندر ریشہ ہو اور نماز میں آپ وہ چبائیں یا ادھر سے ادھر لے جائیں، تو یہ نماز کے اندر خیال دوسری طرف جانے کا سبب بنے گا۔ ایسی صورت میں کلی کر لیں تو بہتر ہے، یعنی کچھ منہ میں ہو، احساس ہو کچھ ہے ہمارے دانت میں، منہ میں، تو آپ جب نماز ایسی صورت میں پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان ادھر جائے گا، زبان سے ادھر ادھر کریں گے، لذت لیں گے یا کچھ کریں گے، تو ایسی صورت میں کلی کر لینا چاہیے، ورنہ کلی ویسے باوضو ہے تو کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے موزوں پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ وضو سے ہیں
اور آپ نے وضو کر کے موزہ لگایا ہے، آپ کی مسح کی مدت ختم ہو گئی موزے پر، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو موزے پر مسح کی مدت کتنی ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مسح کی ابتدا کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ پہلی دفعہ اس پر مسح کریں گے۔ جیسے ہم نے مان لیجیے ابھی جمعہ کے وقت میں نے اس کو لگایا، وضو کیا اور میں نے جراب لگایا جمعہ کے وقت، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے مسح کب کیا ہے؟ میں نے مسح کیا عصر میں۔ جب عصر میں مسح کیا تو میرے مسح کی ابتدا ہو رہی ہے عصر سے، لگانے سے وقت کی ابتدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ سمجھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سے آپ جو ہے مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک، اس وقت سے جس وقت سے آپ نے جو ہے پہلی مرتبہ مسح کیا۔ اور پھر جو مسح کی جو ہے، مسح کے لیے جو ہے جراب اور موزے کا جو فرق ہے، موزہ عربی میں عام طور سے خف کو بولتے ہیں، خف جو چمڑے کا لیدر کا بنا ہوتا ہے، چمڑے کا، اسے عربی میں خف کہتے ہیں، اس کا ترجمہ موزہ ہوتا ہے۔ اور جو ہم پیر پہ جو ہے نیلون کا لگاتے ہیں، سوتی کا لگاتے ہیں، یہ موزہ نہیں ہوتا ہے، دراصل یہ جراب ہوتا ہے، اور موزہ خف والے کو بولتے ہیں۔ لیکن مسح آپ دونوں پہ کر سکتے ہیں، موزہ پر بھی کر سکتے ہیں اور جراب پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن جراب کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنا پتلا نہ ہو کہ جلد پیر دکھائے اندر سے، اتنا پتلا بھی نہ ہو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جو گولا بنا ہوا جس کو ٹخنا بولتے ہیں اس سے نیچے ہو، نہیں، اس سے اوپر تک کور حصہ ہونا چاہیے۔ پھر پھٹا بھی نہیں، اتنا پھٹا ہو کہ پیر دکھے، جلد دکھے، تو موٹا ہو، دبیز ہو، جلد نظر نہ آئے اور پورے ٹخنے کو کور کر رہا ہو، اس موزہ پہ، اس جراب پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چھٹی چیز تھی۔ تو یہ جو ہے 6 چیزیں جو نواقض وضو سے متعلق تھی، میں نے بیان کر دی۔ اب آگے یہ ہے، اگر کسی مسلمان نے وضو کیا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی راستے میں چلا اور ہوا خارج ہو گئی، تو کیا کرے گا؟ وہ وضو کرنا پڑے گا پھر سے، یا وضو کیا پھر سے پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنے کے باوجود دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو وضو کیے اور وضو ٹوٹنے والی چیز وضو کے بعد کچھ آ جائے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے بنانا پڑے گا۔ کوئی آدمی نماز میں چلا گیا، وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں ہوا خارج ہو گئی، تو کیا کرے گا؟ لوٹ کے جائے گا، وضو کر کے آئے گا، اور کہاں سے کاؤنٹ کرے گا نماز؟ نہیں، آج شرع نہ ہو، وہ نماز نہیں مانی جائے گی، جو وضو سے پہلے نماز پڑھا تھا وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ طواف کا مسئلہ الگ ہے۔ طواف کا مسئلہ کیا ہے؟ باوضو شرط ہے طواف کرنا۔ اگر آپ نے 3 چکر طواف کیا وضو میں، اگر چوتھے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کر کے آئیں گے اور پچھلا آپ کا کاؤنٹ ہوگا، بقیہ حصہ مکمل کر لیں گے۔ لیکن یہاں نماز میں مسئلہ نہیں ہے۔ نماز میں آپ نے جو ہے دوبارہ عصر 9 دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور آپ وضو سے ہیں، پھر دوبارہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، پہلے سے وضو ہے تو آپ اس وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے اگر آپ وضو کی تجدید کر لیتے ہیں تو افضل چیز ہے، نہیں تجدید کرتے ہیں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، کچھ نواقض ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حدث ایسے ہوتے ہیں، کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہے جن سے صرف وضو کافی نہیں ہے، جن کے لیے ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، موجبات غسل جنہیں کہتے ہیں، یا نواقض غسل کہتے ہیں۔ تو وہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کا بیان بعد میں آئے گا، جیسے جنابت سے، یعنی آدمی جنبی ہو جائے، ہم بستری کریں تو اس سے جو ہے غسل کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کو حیض آ جائے تو پاک ہونے پر غسل کرنا ضروری ہے، نفاس آ جائے تو پاکی پر غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ان چیزوں کا جو ہے آگے بیان ہوگا۔ تو یہ ہم نے وضو کا مکمل طریقہ بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تیمم بھی اس کے اندر آ گیا، نواقض وضو کا بھی ہم نے بیان کر دیا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ہاتھ سے بھی، ایک ہی ہاتھ سے ہو جائے اس سے بھی ٹھیک ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ پیر دھلنا ہے، تو پیر دھلا ہونا چاہیے۔ جی تو اس تعلق سے کوئی سوال ہو، وضو، تیمم، نواقض وضو، کوئی سوال ہو پوچھیں۔ نہیں، وہ اپنے یہاں اسٹائل چلتا ہے، کوئی جو ہے نکال دیا ہے نا ہر چیز میں ایک اسٹائل، تو وہ اسٹائل ہے، وہ نہیں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر پانی ہاتھ میں ہے، چھینٹے ویٹے پڑیں گے، اگر کوئی صاف کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جس اسٹائل میں آپ نے بتایا تو کوئی وہ صحیح نہیں ہے وہ۔ جی 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 جی
ہاں یہ ایک میرے پاس ایک خاتون کا سوال آیا تھا میرے پاس کہ ہم لوگ جیسے اب وہ شیمپو صابن وہ لوگ تو ہمیشہ اب وہ کہہ رہے شیمپو صابن ہم جو ہے وضو کے وقت استعمال کریں تب تو پانی کا ضیاع اور نقصان ہے 3 مرتبہ میں نہیں ہوگا. میں نے خواتین کو منع کیا کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں اور حمام سے آئیں یا نجاست صفائی کرنی ہے تو پہلے آپ صفائی کر لیں, اس کے بعد وضو کی ابتدا کریں, کیونکہ آپ شیمپو لگائیں گے ہاتھ میں جو ہے پانی بار بار دھلنا پڑے گا تو وضو جو چیز وضو کا مطالبہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تو وضو کے لیے آپ جو ہے اس وقت ابتدا کریں جب آپ پورا فٹ ہوں, صابن اور یہ سب جو ہے یہ چیز. جی جی ہاں, تو پہلے اس چیز کو دھل لیں تو اس کو وضو میں کاؤنٹ نہیں کریں, اس کو دھل کر کے پہلے ہاتھ کی صفائی کر لیں, اب اس کے بعد وضو کی ابتدا کریں, کیونکہ اس میں پانی کا مبالغہ ہوگا. یہ سوال میرے پاس پہلے بھی آیا, بلکہ غسل کے تعلق سے بھی اس عورت نے پوچھا کہ جب ہم غسل کر رہے ہیں اور پورے باڈی پر جو ہے یہ صابن لگاتے ہیں شیمپو لگاتے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے کہ یعنی یا تو شیمپو بعد میں لگائیں غسل کر کے, پہلے جو ہے پاک ہو جائیں طہارت کا غسل کر لیں پھر شیمپو لگائیں, یا کیسے کیا ہوگا؟ تو غسل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, غسل میں آپ جیسے بھی آپ شیمپو لگائیں صابن لگائیں ایک ساتھ لگائیں کوئی مسئلہ, اس میں 3 بار 4 بار کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وضو میں تو تحدید ہے, اس لیے وضو میں پہلے ہاتھ اگر نجاست لگی ہوئی ہے صابن شیمپو کا استعمال کر کے پہلے ختم کر لیں معاملہ, اب اس کے بعد وضو کریں. جی 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 تو ڈاؤٹ میں وہی نماز والا مسئلہ ہے, وضو کرتے ہوئے ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہم نے 3 بار 2 بار دھولا یا 3 بار دھولا, تو اس میں مسئلہ تو یہ تو نماز کی رکعت کی طرح. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھلا ہوا پانی پہنچ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں پہنچا ہے, لیکن دیکھ رہا ہے پانی خشک ہے اور اس کے بعد شک بھی ہے تو جو ہے جو جس پر شک ہے اس سے ایک چیز کم گنتی کرے, یعنی جو جس پر یقین ہو جائے کہ اتنا ہو سکتا ہے تو اس چیز پر بنا کر کے پھر اس کے بعد اسی کو مانے. لیکن اگر دکھ رہا ہے کہ وضو ہو گیا ہے دھلا گیا ہے دھل لیے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اور اگر نہیں بھی دھلا رہا ہے تو ہاتھ تو گیلا رہتا ہے. اگر مان لیجیے مثال کے طور پہ اسے یقین ہو رہا ہے کہ 3 بار ہم نے کمپلیٹ کر لیا پھر بھی وضو کا جو ہے خشک لگ رہا ہے کچھ حصہ, تو ہاتھ تو گیلا ہے, اسی ہاتھ سے لے کر کے وہ اپنا جو ہے پونچھ لے. جی 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 نیچے تک. جی 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 اگر وہ تو چوٹی نہیں ہے, ربڑ باندھ لیا بالوں کو جمع کرنے کے لیے, وہ مسئلہ بال کمر تک ہے ہوتے تب تو نہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ سر یعنی کندھے سے بال نیچے نہیں جانا چاہیے, حد جو ہے بال کی کندھے تک ہونا چاہیے, اس سے نیچے بال رکھنا جائز نہیں ہے. تو پھر عورتوں کی مشابہت ہو گئی, اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. جی 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 عورتوں کی طرح چوٹی بنانا بھی عورت کی علامت ہے, بالوں میں چوٹی بنانا. جی ہاں ہاں وہ بھی لگاتا ہے. نہیں غلط کر رہا ہے, کسی یا تو اس کو سمجھائیں یا کسی عالم سے ملاقات کروائیں اس کو, تاکہ وہ اپنی جو ہے حیات تبدیل کرے. ایسا سعودی بعض نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ عورتوں کی کیفیت اختیار کرنا, اور ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو مرد عورت کی کیفیت اختیار کرے کسی بھی چیز میں, لباس میں, حیت میں, شکل و صورت میں. جیسے کوئی چھٹا ٹائپ کا جو ہے مرد ہے اور جو ہے عورتوں کی کیفیت بنتا ہے بر سور کر, وہ لپسٹک لگا کر کے, حرام ہے یہ. مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا, عورت کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا, یہ حرام ہے, لعنتی عمل ہے یہ. جی 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 بالکل نہیں نہیں, وضو ہو گیا, وضو سے پہلے غسل سے ہاں تو نہ اس کی ضرورت نہیں اب رہ گیا, کیونکہ وضو غسل کے ساتھ ہے, یہ اٹیچ ہے, یہ وضو اور غسل دونوں اٹیچ ہے, اس لیے اس میں. جی نہیں, جب مسح کر رہے ہیں تو مسح بالوں پر ہوگا نا, کپڑا ہٹانا پڑے گا کپڑے کے نیچے سے. اس میں ایک کیفیت یہ ہے کہ اگر عورت, جیسے مرد لوگ عمامہ پہنتے ہیں نا, عورت کسی کا سر پہ کوئی چیز بدھی ہوئی چیز ہوتی, پٹی یا کوئی برقع یا جو کوئی نقاب, یعنی شدید کھولنا دشوار ہے,
تو پھر وہ اوپر سے کر سکتی، اس کی اجازت ہے. لیکن نارمل چیز ہے، گھونگھٹ ہے یا آنچل ہے، دوپٹہ ہے، اس کو نیچے سے جو ہے وہ کو ہٹانا ضروری نہیں، اندر سے ہاتھ رکھ کر کے کر سکتے، جیسے ہم لوگ پہنے ہوئے اندر سے ہاتھ رکھ کے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی ہے تو ایک دفعہ چوتھی دفعہ پانی لے کے پھر ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں، داڑھی میں پانی نہیں رکھنا چاہیے. 3 دفعہ جو چہرہ دھل رہے ہیں اسی وقت داڑھی بھی دھلنا ہے. ظاہری حصہ جہاں تک داڑھی پہنچے، ظاہری حصہ بعد میں صرف خلال کرنا ہے، انگلیوں سے داڑھی میں خلال کرنا ہے. نہیں، نیچے سے نہیں ضرورت، ظاہری حصہ صرف ظاہری داڑھی کا ظاہر وہ حصہ دھلیں گے. وہی بتایا نا، داڑھی میں بڑی جو ہے فقہا نے بڑی باتیں کی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اندر تک پانی ڈالنا ہے، لیکن داڑھی کا مین چیز وہی، داڑھی ہلکی یا گھنی. تو ہلکی داڑھی ہے تب جو ہے جلد تک پانی پہنچانا ہے، ہلکی نہیں ہے گھنی داڑھی جیسے آپ کی ماشاءاللہ، تو پھر ظاہری حصے پہ کریں گے. اور وضو داڑھی دھلنے کے بعد انگلی سے مسح کر لیں گے، وہ خلال کر لیں گے تاکہ اندرون بال بھی جو ہے وہ ہاتھ پہنچ جائے، وہ بھی تر ہو جائے. کوئی ضروری نہیں پورا بال کا حصہ جڑ تک ہمیں وہ کرنا ہے، ظاہری حصے سے ہمیں مطلب ہے، صرف ظاہری حصہ پر پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے. جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ تو پھر اس کا مطلب پوری وہ جلد بھگا رہے ہیں. تو بعض فقہا میں نے کہا کہ اس تفصیل میں گئے ہیں کہ چونکہ چہرے کا حصہ وہ بھی آ رہا ہے، داڑھی اس کو کور کر رہی ہے، تو ہمیں پانی اندر ڈالنا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ جو ظاہری چیز ہے، چہرے میں جو ظاہر چیز آ رہی ہے اسی چیز کو ہمیں دھلنا ہے ظاہر پر. جی وامسحوا جی 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 تو وہی ہے نا، وضو جیسے وضو کا بھی طریقہ بیان کیا گیا قرآن میں، کیفیت بیان کی گئی حدیث میں نا، کہ حدیث کیسے بیان کریں گے. تو کیفیت میں نے آپ کو، تیمم میں بھی 2-3 کیفیت میں نے آپ کو بتایا کہ تیمم بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، شاید آپ تھے کہ نہیں تھے، تیمم بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر مسر کریں، پھر ہاتھ دونوں ایک دوسرے پر مل لیں. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ بھی کر رہا ہے کوئی حرج نہیں. شیخ نے بعض نے بھی یہ کہا ہے، قرآن کی آیت سے جیسے آپ بتا رہے ہیں وہی معلوم ہوتا ہے. بعض دیگر احادیث سے بھی پہلے وجہ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، پھر جو ہے کف کا ذکر ہے، ہتھیلی کا ذکر ہے. تو ان احادیث سے دلیل پکڑتے ہوئے کوئی ایسا بھی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جی 1-2 بال ٹچ ہو جائے تو بھی ہو جائے گا. یہ شافعی کا مسلک ہے. احناف کا مسلک ہے چوتھائی مس. تو میں نے وہ بھی بتایا کہ جو ہے پورے سر کا مسح کرنا ہے. اس میں مسلک نہیں دیکھنا ہے کسی امام نے کیا کہا، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے دلیل کیا تقاضا کر رہی ہے. دلیل میں جو چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو کیفیت بیان کی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا، وہ اگلے حصے سے لے کے پچھلے حصے تک گدی تک. حدیث میں قفاہ کا لفظ ہے، قفاہ گدی کو کہتے ہیں، اور اس سر کا نچلا حصہ جہاں تک بال اگنا بند ہو جاتا ہے وہاں تک ہاتھ لے گئے، پھر آگے تک لا کے انہوں نے چھوڑا. تو جو کیفیت ہمیں رسول سے ملتی ہے اس کیفیت میں ہم مسح کریں گے. دیکھیں ہمارا کام ہے بتانا، جیسے وہ لوگ مزار پہ بھی جا رہے ہیں تو ہمارا کام بتانا، مت جاؤ. تو جو کر رہے ہیں ہم اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں وضو، میں نے گروپ میں وہ کتاب بھی بھیجی ہے ایک تصویر والی، وضو کی کیفیت اور نماز کا طریقہ میں نے بھیجا ہے. کسی کو ہم بتا سکتے ہیں، دلیل بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ دلیل بھیج دیجئے، کوئی ویڈیو میں جیسے یہ ہے میں بھیج دوں گا، وہ چیز بھیج دیجئے. ہمارا کام بتانا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے، فرقے مسلک ان سب چیزوں کی بنیاد پر اپنے اپنے مست اور مگن ہیں. کس چیز میں؟ یہ جو ایسے کرتے رہے ہیں جی، اور ان کی نمازیں پچھلے کے جو ہے اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ ہم تو کہیں گے صلو کما رأیتمونی وصلی. بہت سے لوگ بغیر وہ تو آپ جانے دیجئے، بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز کا رکن ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد نماز میں تو ایک یہی غلطی نہیں ہے، وضو میں معاملہ ہے، پورے نماز جو ہے سنت کے خلاف ہے. کتنے سارے لوگ جسے نماز کا آخری قاعدہ ہے نا، جسے تشہد اخیر کہتے ہیں، اس میں جو ہے التحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور پھر جو 4 چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے دعا میں، تو وہ پڑھتے ہی نہیں، پتہ بھی نہیں لوگوں کو. سنت کی بہت مخالفت ہے. تو ہم ان لوگوں کی نماز پر حکم نہیں لگا سکتے. تو ہم یہ کہیں گے سنت کے خلاف، ہم یہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، پوری زندگی گزر گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے رہے بھائی میں چپکے چپکے کبھی رفع الیدین کر لیتا ہوں، تم بھی کر لینا چپکے چپکے. اللہ پکڑے گا، کبھی پوچھے گا تم نے کیا تھا؟ ہاں ہم نے کبھی چپکے چپکے کر لیا تھا ہم نے. تو یہ ہے چپکے چپکے کرنے والے، جو پتہ ہے دلیل ہے، لیکن مطلب عوام میں بتائیں گے تو مارے جائیں گے. جیسے جو مولوی بیٹھے ہوئے کرسی پر، معلوم ہے یہ پیری مریدی، پیر کو چومنا، چادر کو چومنا، یہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اگر مجلس میں اور ممبر پہ بولیں لٹھ لے کے دوڑائیں گے مولوی کو.
اور امامت سے تو اسی وقت ختم کر دیں گے، یہ مولانا گیا دوسرا مولانا آئے گا، تو وہ کون جان جوکھم میں ڈالے گا؟ اسی لیے لوگ حق نہیں بول پا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو ناقص نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کتنے سال ایسی نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے 40 سال یا 60 سال بولا۔ جی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا 60 سال اگر ایسے مر جاتے تو بے نمازی مرتے۔ تو اتنا شدید نہیں لگائیں گے کہ ہم یہ کہیں گے سنت کی خلاف ورزی۔ آپ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کما رأیتمونی وصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ بندگی اللہ کی کر رہی ہیں اور بندگی کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کتاب ہے قرآن۔ جی بہنوں کے لیے بینڈیج لگ گیا ہے زخم کی وجہ سے۔ کیا بینڈیج؟ بینڈیج کہاں پر، کس جگہ بتائیں؟ ہاتھ تو بتائیں نا، جہاں پر پٹی لگی ہوئی ہو، جہاں پر پٹی لگی ہوئی ہو اس پر مسح کر لیں گے، اور جس پر پٹی نہیں اس کو دھولیں گے۔ اور کوئی سوال؟ جی 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 کوئی مسئلہ نہیں، انجانے والا اللہ رب العالمین انجانے پن کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ جو ہم سے بھول ہو گئی، جو چوک ہو گئی ہے معاف کر دے۔ تو بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور بھول چوک جس سے ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیا ہے۔ جو بھول چوک ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ جی 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 بے ہوشی میں تو نماز نہیں ہے نا، لیکن پھر انتقال کر گیا، ہاں تو بے ہوشی میں اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ نہیں نماز تو پڑھیں گے ہی، نماز کا مسئلہ نہیں، نماز تو پڑھنا ہی نہیں میت کی۔ روزہ اگر قضا چھوٹا ہوا ہے تو وہ رکھا جائے گا، نماز نہیں۔ نہیں میت کی طرف سے نماز ہے۔ جی